بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے۔ آج بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہے اور بعض انشاءاللہ کل رکھیں گے۔ 2 روزے محرم الحرام کے 9 اور 10 کا لوگ رکھتے ہیں، یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے دور کے اندر یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا، تو اس خوشی کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے سب سے زیادہ ماننے والے ہیں۔ حکم دیا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، اور اس کے ساتھ 9 ذی الحجہ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ ملا لیا جائے تاکہ یہودیت کے ساتھ مشابہت نہ رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو سال بھر روزہ رکھنے کے ثواب عطا فرماتے ہیں، یعنی اس نے پورا سال روزہ رکھا، اتنا ثواب ہے 10 محرم الحرام کے روزہ رکھنے کا۔ 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ شہادت بہت اونچا مقام ہے، لیکن اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو کوئی ایسا دن نہیں ہے جو دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت سے خالی ہو۔ شہادت کا مقام بہت اونچا مقام ہے۔ یہ شہادت بہت ہی قسمت والے لوگوں کو ملا کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شہادت کی جو موت ہوتی ہے اس کی اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنا چیونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے تو موت کی سختی ہوتی ہے، لیکن شہادت کی موت جو ہوتی ہے سب سے آسان موت ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی دعا کے اندر بھی شہادت کی موت اللہ سے طلب کرنی چاہیے، اور راہ حق دین کی خاطر بندے کی شہادت کی موت آ جائے تو یہ اعلیٰ شہادت ہے۔ اب لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو لے کر اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، پیٹتے ہیں، سینہ کوبی اور سینہ چاکی کرتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عصر کے وقت ہوتی ہے محرم الحرام کی 10 تاریخ کو، اور پھر محرم الحرام کی 10 تاریخ عصر کے وقت یہ پیٹنا، یہ کودنا، اپنے آپ کو مارنا یہ ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد شام غریباں کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن بھوکے اور پیاسے رہے، تو ہمیں بڑا دکھ ہے، ظالموں نے بڑا ظلم کیا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی محرم الحرام کی 1 محرم الحرام کو ہوتی ہے، شہادت نصیب ہوتی ہے۔ اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت بھی دیکھیں کیسے ہوئی، ظالموں نے کیسے وار کیا اور 40 دن تک بھوکے اور پیاسے رہے۔ عبداللہ ابن سبا کی ذریت نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، 40 دن بھوکے اور پیاسے رہے۔ تو یہ جو کچھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے رکھ کر
یہ جو کچھ ان کی آڑ میں کیا جاتا ہے حقیقت کے اندر یہ خلفائے راشدین المہدیین کی بغض اور عداوت کے اندر کیا جاتا ہے، ورنہ دیکھا جائے تو سارے دن شہادت سے بھرے پڑے ہیں۔ شہادت تو ایک اونچا اور اعلیٰ مقام ہے۔ جن ظالموں نے کیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، وہ قیامت کی صبح تک اپنے آپ کو مارتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے، سینہ کوبی کرتے رہیں گے، سینہ چاکی کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے اندر کرتے ہیں سارا کچھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے اندر کرتے ہیں۔ ابو لولو مجوسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے اندر برچھا مارا تھا۔ مسجد نبوی کے اندر مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے وار کیا تھا۔ کتنی مظلومانہ شہادت ہوئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کتنی مظلومانہ ہوئی تھی۔ 40 دن تک پانی کو روکا گیا اور 40 دن تک پیاس حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاسا رکھا گیا اور 40 دن بھوکا رکھا گیا۔ تو ان کے بارے میں کسی کو کوئی خیال نہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان لوگوں کی محبت نہیں، بغض ہے۔ اب ہمارے لوگ بھی ان خرافات اور بدعات کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک لوگ ختمانے کرتے ہیں، اور بچے وہ ٹھوٹیاں لے کر اور گھروں کے اندر پھرتے ہیں۔ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر چاول پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ لوگ تو پیاسے اور بھوکے رہے۔ تو آپ بھی پیاس اور بھوک نکالیں، آپ تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور اس کے اندر سادہ لوگ مسلمان بھی شامل ہو رہے ہیں۔ تو ان خرافات سے، ان بدعات سے، ان رسومات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ان لوگوں نے اپنی ذات کے لیے یہ شہادتیں نہیں پائیں، ان لوگوں نے دین اسلام کی خاطر ہی اپنے خون بہائے، اور اسلام کے اس روشن باغ کو سدا بہار رکھنے کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے اس باغ کو اور زیادہ آگے بڑھایا۔ آج اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین کی خاطر قربانیاں نہ پیش کرتے تو یہ ماں کی گود کے اندر آج ہمیں یہ کلمہ نصیب نہ ہوتا۔ یہ کلمہ جو ہمیں نصیب ہوا ہے ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے، ان لوگوں کی کوشش کی وجہ سے، ان لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی دین کی خاطر عزت کو، جان کو، مال کو، اولاد کو، سارا کچھ قربان کیا ہے، اور یہ صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ان کے بغض کے اندر لیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کلمہ بھی تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کلمہ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ قیامت کی صبح تک
یہی کلمہ رہے گا، اور سارے مسلمان اس کو مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو لوگ اس کلمے کو مانتے ہی نہیں وہ مسلمان کہاں کے، جو کہتے ہیں کہ یہ کلمہ ہی نہیں، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو منا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اقدس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور تھا۔ اپنے چہروں کو دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس قرآن پاک کو ماننے والے تھے، اس قرآن پاک کو پڑھنے والے تھے۔ مسجد نبی کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے یہ 30 پارے ہیں، ان کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ قرآن پاک کو ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں 40 پارے ہیں اور یہ قرآن پاک صحیح نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، ایمان کے ساتھ بتائیں کہ جو بندہ اس کلمے کو نہیں مانتا، یہ کلمہ نہیں پڑھتا، اور جو بندہ اس قرآن پاک کو نہیں مانتا، قرآن پاک کے اندر تحریف کو مانتا ہے کہ یہ قرآن رد و بدل ہے، یہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن پاک ہے یہ قرآن پاک نہیں ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اور صرف حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں قرآن پاک کو مانتا ہوں اور قرآن پاک کی اس حرف کا یا اس حرکت کا یا اس جزم کا انکار کرتا ہوں، یہ میں نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ اب یہودی کیوں کافر، عیسائی کیوں کافر ہیں؟ یہودی کیوں کافر، عیسائی کیوں کافر ہیں؟ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ ایک نبی کو مانتے ہیں تو دوسرے کا انکار کرتے ہیں۔ عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یا اپنی من مرضی کا وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ من مرضی کا ایمان نہیں ہے، ہم مسلمان تب ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سمیت سب کو نبی برحق مانتے ہیں، سب کو نبی برحق مانتے ہیں، اور جتنی کتابیں آئیں، جتنے صحیفے آئے، ہم سب کو مانتے ہیں، سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور عمل ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پہلے جو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ سلیمان نبی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ سب کے کلمے کو ہم مانتے ہیں، لیکن کلمہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب نبیوں کو مانتے ہیں، سب نبیوں کی شریعت پر ہمارا ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، لیکن ہم عمل جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے عین مطابق عمل کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی وقبلت جمیع احکامی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اس چیز کا نام ایمان ہے۔ اب ایک بندہ زبان کے ساتھ کہے میں ساری کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، زبان کے ساتھ کہتا ہے دل کے ساتھ نہیں رکھتا، مسلمان نہیں ہے، منافق ہے۔ اسی طرح جو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو مانتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے آڑ بنا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض، حضرت عثمان
ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور آج کے سادہ لو مسلمان بھی ان لوگوں کی جال کے اندر آ کر چاول پکانا شروع کر دیتے ہیں، ختمانے شروع کر دیتے ہیں اور شربت بنا کر بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاسا رکھا گیا ہے اور ان کو بھوکا رکھا گیا ہے۔ بھائی اگر ان کو پیاسا رکھا گیا ہے اور ان کو بھوکا رکھا گیا ہے تو آپ بھی پیاس اور بھوک برداشت کرو نا۔ سنت تو یہ بنتی ہے، محبت تو یہ ہے۔ اب ایک بندہ میرے سامنے ظلم کے ساتھ شہید ہو رہا ہے اور میں غم منا رہا ہوں، کیا کھا پی رہا ہوں اور ناچ کود رہا ہوں اور ڈول ڈمکے اور خرافات کر رہا ہوں، یہ محبت نہیں ہے، عین دشمنی ہے۔ محبت جو لوگ کہتے ہیں نا ہم اپنے نبی کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اب وہ زبانی دعویٰ کرتے ہیں، زبانی دعویٰ یہ کام نہیں دے گا۔ محبت اس کا نام ہے کہ محبوب کی ہر ادا پر انسان چلے، اس کا نام ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت یہ ہے کہ ان کی طرح ہمیں بھی شہادت نصیب ہو جائے، اور محبت یہ ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اپنی زندگی پیارے پیغمبر اپنے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، ان کی اعداؤں کے مطابق، ان کی کتاب کے مطابق زندگی گزاری، اس طرح ہم بھی زندگی گزاری۔ اس چیز کا نام محبت ہے۔ یہ نہیں کہ محرم کے دن آئے تو ختمانے کرا دیے اور چاول بانٹ دیے اور بچوں کو شربت پلا دیے، یہ بدعات اور خرافات ہیں۔ شریعت کے اندر اس کی کوئی روح نہیں ہے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مطابق پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اور اصل چیز کیا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو، لازمی پکڑو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ عین محبت ہے، یہ عین شریعت ہے، یہ عین دین ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔